حاضرین، دیکھیں ایک انسان کی زندگی دراصل 3 مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جسے ہم چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں، یعنی بچپن کا دن۔ دوسرا مرحلہ ہے جسے ہم اڈلٹ ہوڈ کہتے ہیں، یعنی جوانی کے ایام اور دن۔ اور تیسرا مرحلہ ہے جسے ہم اولڈ ایج کہتے ہیں، یعنی بڑی عمر۔ انسان جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل اپنی مائنڈ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک نیورو سائنٹسٹ نے اپنی کتاب کے پہلے ہی صفحے کا آغاز کرتے ہوئے چند جملوں کے درمیان ایک اہم ترین جملہ یہ لکھا کہ who you are depends on where you have been، یعنی تم کون ہو یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے۔ تو انسان جو کچھ ہے، جو کچھ دکھتا ہے، جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، وہ دراصل انسان کا مائنڈ اور اس کی سوچ ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آپ کا جسم، آپ کے جسم کو جیسا آپ کھانا دیں گے ویسا ہی جسم آپ کا تیار ہوگا۔ اگر آپ اپنے جسم کو جنک فوڈ دیں گے، یعنی جیسا تیسا کھانا، تو پھر آپ کا جسم بیماری سے بھرے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو صحت مند غذا مہیا کریں گے، ہیلدی فوڈ مہیا کریں گے، تو پھر آپ کا جسم بھی اسی طرح بنے گا۔ عام طور سے ایک انسان اپنی باڈی کو لے کر بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ چند نادانوں کو اور غفلت بھری زندگی گزارنے والوں کو چھوڑ کر عام طور سے ایک آدمی اپنے جسم کو لے کر اور اپنی ظاہری صحت کو لے کر بہت حساس ہوتا ہے۔ وہ اچھے کھانے بھی کھاتا ہے، صحت مند کھانے کھاتا ہے۔ جسم میں کوئی بیماری لگتی ہے تو فوراً متعلق ڈاکٹر سے کنسرن کرتا ہے، اس سے کنسلٹ کرتا ہے اور پھر اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈتا ہے۔ مزید یہ کہ موجودہ زمانے میں نوجوانوں کے اندر اپنی صحت کو لے کر اور زیادہ سینسیٹیویٹی بڑھی ہے، حساسیت بڑھی ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، وہ جم کو جوائن کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صحت کے اعتبار سے ہے۔ ایک نوجوان جم میں جاتا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں کم از کم بھی اگر 15 منٹ سے 1 گھنٹہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ ہر آنے والے دن میں اپنے لیے اپنی بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ جسم کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک انسان کے لیے برین کا معاملہ اور دماغ کا معاملہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم بھی صحت مند ڈھنگ سے اسی وقت تک کام کرے گی جب جسم کو کنٹرول کرنے والا مائنڈ بھی صحت مند ہو۔ اگر مائنڈ ہیلدی نہ ہو، صحت مند نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے ایک صحت مند جسم رہتے ہوئے بھی حیوانی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں نوجوانی کی عمر، جسے اڈلٹ ہوڈ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک شخص مر کر اللہ کے ہاں جائے گا، آخرت کے دن پہنچے گا، تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں بنیادی سوالات کرے گا، ان میں سے ایک اہم ترین کوشچن اس کی نوجوانی اور اڈلٹ ہوڈ کے بارے میں ہو گیا، یعنی کہ تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں گزارا، کہاں اسپینڈ کیا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوانی بھی اچھے ڈھنگ سے چلے، پازیٹیو انداز میں نوجوانی کا استعمال ہو۔ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے بچپن کے ایام پر۔ بچپن کے ایام کو ہم نے جس طرح گزارا اسی طرح نوجوانی تیار ہوگی۔ قرآن و حدیث سے جو ہمیں سراغ ملتے ہیں، جو کلو ملتے ہیں، اور سائنس جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے، سفید کاغذ۔ اب سفید کاغذ کے اوپر آپ جو کچھ لکھ دیجئے وہی لکھاتا ہے۔ یہی معاملہ ایک نو مولود بچے کا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی کا ہوتا ہے، کہ اس کے مائنڈ میں جو کچھ جاتا ہے وہ مائنڈ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جب ایک بچہ 3 سال سے 4 سال کے آگے بڑھ جاتا ہے تو مائنڈ اس اعتبار سے اب رسپانس نہیں کرتا، یعنی اب بنیادی کام مائنڈ کا، ذہن کا ہو چکا ہے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 13 سال 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کو شعور بھی آ جاتا ہے، کانشیسنس آ جاتی ہے، تو پھر وہی ذہن دوبارہ اب انفولڈ ہونا شروع کرتا ہے، یعنی جو بچپن کے دنوں میں ہمارے دماغ میں گیا
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نومولود بچہ ہے نہ تو ہمارے الفاظ کو سمجھ رہا ہے، نہ ہمارے غصے کو سمجھ رہا ہے، نہ ہمارے نوک جھوک کو سمجھ رہا ہے، نہ اپنے چاروں طرف کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ محسوس کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بچہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ نوجوانی کی عمر میں دوبارہ ایک انسان کے اندر کیمیکل اعتبار سے، کیمیائی اعتبار سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا اور چینج کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں ایک بہت بڑی سوچ پیدا ہوتی، وہ یہ کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یعنی بہت سادہ لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو مطلب یہ ہے کہ ہر نوجوان کے اندر نوجوانی کی پہلی سیڑھی پر جو بات پیدا ہوتی وہ یہ کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہوں، میرا بھی اپنا ایک انڈیویجول ہے، لہٰذا مجھے اب دوسروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں۔ یہیں سے نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں ان کے اندر غصہ بھی پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ کر گزرنے کے جذبات کو بھی پیدا کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ بھی پیدا کرتے ہیں اور نگیٹو تھنکنگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ تمام نوجوانوں کو میں بالکل نیکڈ انداز میں 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ترغیب دوں گا اور نصیحت کروں گا، اور 3 چیز کو کرنے کی نصیحت کروں گا۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ وہ 3 چیز ہے، یعنی میں سائنٹیفک تحقیقات اور اس بات کو یہیں پر روک کے اب نوجوانوں کو بالخصوص اور نوجوانوں سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یعنی ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان تمام لوگوں کے لیے 3 چیزیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو نشہ سے بچائیے، دوسری چیز اپنے آپ اپنی جنسی خواہشات اور سیکشول ڈیزائر کو کنٹرول کیجیے، اور نمبر 3 یہ کہ اپنے آپ کو حب عاجلہ سے بچائیے، یعنی امیڈیٹ گین سے بچائیے، یعنی جلد ملنے والی چیزوں سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کا ذکر قرآن میں باضابطہ موجود ہے۔ دیکھیے نشہ اور ڈرنک آپ کی صحت اور باڈی کو بھی خراب کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ باڈی کو کتنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اس کی تفصیلات تو آپ جا کر خود پڑھیں، میں بس اشارہ دے دیتا ہوں۔ آپ کے باڈی کے اندر بہت سارے سسٹمز ورک کر رہے ہیں تاکہ آپ کی باڈی صحیح ڈھنگ سے کام کرے۔ ان میں سے ایک سسٹم ہے امیون سسٹم، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت۔ جس آدمی کے اندر نشہ کی لت لگ جائے اس آدمی کی امیون سسٹم ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ دوسرا سسٹم جو آپ کے باڈی میں کام کرتا ہے وہ سسٹم ہے اسکیلیٹل سسٹم۔ یہ آپ کے باڈی کے ڈھانچے کو بنیادی طور سے تیار کرتا ہے۔ جس آدمی کو نشے کی لت لگ جائے اس کے اندر بون کا فارمیشن رک جاتا ہے، اور 30 سال کی عمر تک ایک انسان کے جسم کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا مضبوط ہونا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو صرف آپ اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ہاضمہ کا نظام، یعنی جو کھاتے ہیں وہ ہاضمے کے نظام میں جاتا ہے۔ جس کو نشے کی لت لگ جائے اس کا ہاضمہ کا نظام بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا ایکسکریٹری سسٹم بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ایکسکریٹری سسٹم کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بہت لوگوں کے بارے میں کہ اس کو پیشاب رک گیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اسی طرح اس کے اندر دوسری چیزوں کا باہر جسم سے نکلنا رک گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایکسکریٹری سسٹم کتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی بظاہر ایک آدمی جب یورینیشن کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو اس کو بہت معمولی چیز لگتی ہوگی، لیکن جس کو پرابلم ہو جائے اس سے جا کے یہ پوچھئے کہ آپ کے جسم کے اندر پیشاب کا نکل جانا، پانی کے قطروں کا نکل جانا، یا پھر اسی طرح اور ویسٹ مٹیریل کا نکلنا کتنا زیادہ اہم ہے، وہ اس کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر ایک سسٹم وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم جو دماغ سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ جب ایک آدمی نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دماغ اور اس کے زبان کا جو ایک اسٹرانگ ریلیشن ہے، مضبوط تعلق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے، اپنی بات کو پوری طرح وہ ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سسٹمز اور نظام آپ کے باڈی میں آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، نہ صرف زندہ رکھنے کے لیے
بلکہ صحت مند ڈھنگ سے زندگی گزارنے کے لیے جاری ہیں۔ جو نشہ کی لت میں جو انسان پڑتا ہے، نشہ اس کے جسم کو اس طرح سے ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی، مزید انفارمیشنز آپ خود مطالعہ اور اسٹڈی کر کر جانیں۔ نشے کی لت آپ کو جو دوسری طرح سے ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا۔ نشہ آپ کے اندر کی اس صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے جو صلاحیت آپ کے عمل کرنے کے وقت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا یہ عمل بہتر ہے یا پھر درست نہیں ہے، پازیٹیو ہے یا پھر نگیٹیو ہے۔ یعنی ہر عمل کرتے وقت ایک صحیح سالم انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے عمل کا اچھا نتیجہ نکلے گا یا برا نتیجہ۔ جس آدمی کو نشے کی لت لگ جائے اس کے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نشہ ایک انسان کے سلوک اور بیہیویئر کو براہ راست طور سے ڈیمیج کرتا ہے۔ نشے کا ایک بدترین انجام یہ ہے جو آدمی نشے میں ہوتا ہے اس کے اندر جنسی خواہشات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیکسول ڈیزائر ہر انسان کے اندر موجود ہے، کوئی مرد اور کوئی عورت اس سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بارے میں بھی اور اس موضوع پہ بھی براہ راست قرآن میں بات کیا گیا، اور اسی لیے بات کیا گیا ہے کہ یہ ہر مرد اور عورت کے اندر موجود ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ان جذبات کو کنٹرول کرے۔ نشہ یہ کرتا ہے کہ انسان کے ان جذبات کو ان کنٹرول بناتا ہے۔ انسان کی جو عادتیں اور جو ڈیزائر، جو خواہشات یا پھر جو ضرورتیں جائز ڈھنگ سے پوری ہونی چاہیے اس کو ناجائز ڈھنگ سے پوری ہونے کے لیے، پوری کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ لہذا قرآن میں بہت خوبصورت ڈھنگ سے یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب سے اور جوا سے اور تھن سے اور پاسے سے، یہ جو پاسے ہے یہ سب برے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ تاکہ تم سکسیس اور کامیابی حاصل کر سکو۔ تو قرآن نے یہ پہلے ہی ڈٹرمائن کر دیا، وہ کیا کہ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اپنے آپ کو نشے سے بچائیے، نشے کی لت سے بچائیے۔ جب ایک آدمی نشے کی لت سے نہیں اپنے آپ کو بچا پاتا ہے تو پھر اس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک نوجوان جب اپنی نوجوانی کی عمر کو کھو دے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ بڑھاپا دراصل نوجوانی میں بوئے ہوئے بیج کو کاٹنے کا دوسرا نام ہے۔ بڑھاپے میں کوئی بھی انسان کوئی نیا کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی نئی سوچ نہیں پیدا کر سکتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی انسان اپنی 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جائے بھرپور انداز سے، اور پھر اللہ کی اس کے ساتھ مدد شامل ہو جائے تو پھر یقیناً اس کے اندر تبدیلی ہوگی۔ لیکن 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک انسان کے اندر سوچ اور افکار اور تھاٹس اور آئیڈیالوجیز کے اعتبار سے بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نوجوانی ختم تو بڑھاپا بھی ختم، نوجوانی ڈیمیج تو بڑھاپا بھی ڈیمیج۔ لہٰذا اپنی نوجوانی کی عمر کو بچائیے، اور اس عمر کو بچانے میں ایک بات ہمیشہ سوچیے، وہ کیا ہے کہ آپ کی یہ جو نوجوانی ہے یہ دوبارہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہیں اور سماج کے لیے بھی آپ ہی کا وجود سب سے زیادہ اہم ترین حصہ ہے۔ لہٰذا نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے آپ کو نشے کی لت سے بچائیں، اور ہر نشہ کی شروعات چھوٹے نشہ، مثلا سگریٹ پینا، عام طور سے علماء نے اس کو حرام نہیں کہا ہے۔ سگریٹ پینا یا اسی طرح کی اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ پھر ایسے دوست اور پیئرز ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ کبھی ایک کش لگواتے ہیں، پھر دوسرا کش لگواتے ہیں۔ آپ کے انکار کرنے پہ آپ سے وہ کہیں گے کیا تم میرے دوست نہیں ہو، کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ پھر یہیں سے آگے بڑھ کر نشے کی لت آگے بڑھتی ہے۔ اپنی اہمیت کو جانیے، اپنے آپ کو نشے سے بچائیے۔ نشے اور الکوہلزم کی وجہ سے صرف بھارت میں ہر سال 2,60,000 لوگ مرتے ہیں، 2,60,000 لوگ مرتے ہیں۔ اپنے بارے میں دعا کیجئے کہ آپ ان 2,60,000 میں آئندہ سالوں میں شامل نہ ہوں۔ اپنے آس پاس کے بھی علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ طلب اور تمباکو جیسی چیز کے عادی ہوتے ہیں ان کو منہ کا کینسر، اس طرح کا کینسر لگتا ہے۔
اپنی اہمیت جانیے۔ سننے میں آتا ہے اور یہ سروے ہے کہ نوجوانوں میں بڑی تیزی سے نشے کی لت لگ رہی ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، صرف نوجوانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سماج کے ہر فرد کے لیے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں، اسی لیے ہر آدمی اس معاملے میں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کیجئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جنسی خواہشات یعنی سیکشول ڈیزائر ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، بلکہ سماج کے اچھے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سیکشول ڈیزائرز کو ایک انسان کنٹرول کرے اور اس کو جائز ڈھنگ سے پورا کرے۔ اسلام نے اس کے لیے شادی کا بہترین طریقہ بتایا ہے۔ شادی ہو اور اپنے سیکشول ڈیزائر کو وہاں آپ مکمل کیجئے۔ اس سلسلے میں سماج میں ایک غلط طریقہ رائج ہو گیا ہے، اس کو بھی میں یہاں بیان کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ لیٹ میرج سسٹم، مرد اور عورت کی لیٹ سے شادی کرنا۔ اس میں لڑکے والے بھی ذمہ دار ہیں اور لڑکی والے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس معاملے میں بھی سوچ بچار کیجئے اور صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی ضرور کر دیجئے۔ شادی کے بعد بھی اگر وہ محنتی ہوں گے تو دنیا میں بڑا کام کر سکیں گے، اگر محنتی نہیں ہوں گے تو شادی جتنی تاخیر کر دیجئے ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سیکشول ڈیزائر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ موجودہ زمانے میں سیکشول ڈیزائر کو بڑھانے والی چیزیں ہر لمحہ اور ہر اسٹیپ پر موجود ہے، اور وہ کہاں سے؟ آپ کے انٹرنیٹ اور موبائل پہ ہر آدمی کے لیے فری اور ایزیلی ایکسس کے طور پر موجود ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں اگر ہم اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اس معاملے میں اپنی قیمت کو جانیں اور موبائل اور اس کے صحیح استعمال کو جانیں۔ موبائل کا، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ ایک لمحے بھر میں دنیا کا جو بھی خبر اور انفارمیشن اور نالج لینا چاہتے ہیں آپ کے فنگر ٹپ پر موجود ہے، اور اس کا غلط استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے سیکشول ڈیزائر کو بڑھانے کی وجہ وہاں پیدا کر لیجئے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اس سے بڑا سیٹنک آئٹم موجودہ دنیا میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ انٹرنیٹ بڑی اچھی چیز ہے، اسمارٹ فون بڑی اچھی چیز ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ ٹی وی بھی بڑی اچھی چیز ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ جیسے ہی رانگ یوز ہوگا آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیے گا۔ تیسری چیز کیا ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ وہ ہے حب عاجلہ یعنی امیڈیٹ گین۔ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے امیڈیٹ گین کی سوچ کی وجہ سے، یعنی جلد ملنے والی چیزوں کی طرف لپکنا۔ ایک ڈیزائر پیدا ہوا، ایزیلی اویلیبل ہے، اس طرف بڑھ گیا آدمی۔ ایزیلی اویلیبل کہیں دولت ہے، اس کی طرف بھاگ پڑا۔ اپنے آپ کو محنت سے اس طرح دور بھگا دینا، اور یہی نہیں، ایک طرف آدمی حق سے اور حق کی بات سے دور ہو جاتا ہے۔ چونکہ حق کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو کرنا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں کرنا ہے، لیکن جب آدمی جلد ملنے والی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو، تمام باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، وہ حرام، رشوت خوری اور اس طرح کی تمام چیزوں کی لت میں لگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی ڈیمیج کرتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ those people aspire for the immediate gain، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے دور بھاگ رہے ہیں، سچائی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل امیڈیٹ گین کی طرف بھاگتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں امیڈیٹ گین کی بھی بہت ساری چیزیں ملی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کا استعمال کر کے بہت سارے نوجوان چھوٹے بڑے ویڈیوز بنانے لگے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بڑے ویڈیوز میں ان کے ویوز بڑھنے لگتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور اسی میں ہم کامیابی حاصل کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک نوجوانی کی عمر، اس نوجوانی کی عمر میں ایک نوجوان بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بزنس کی امیڈیٹ سورسز موجود ہیں، نوجوان اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے اور اپنے کو بڑے کام سے محروم کر دیتا ہے۔ نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو امیڈیٹ گین کی طرف لگا دیں۔ مثلا ایک کٹھا زمین بیچا، 25,000 کما لیا، یہ امیڈیٹ گین ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ لیکن اس کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ آپ اپنی نوجوانی کو ڈیمیج کرتے چلے جائیے گا۔ یہ دماغ جو اتنا طاقتور دماغ ہے
اس کو بھی آپ ڈیمیج کر دیجئے گا۔ ایک وقت تک تو کم از کم اپنے آپ کو تھام لیجئے، 25 سال سے 30 سال تک، اور 25 سے 30 سال تک صرف اور صرف اپنا انر ڈیولپمنٹ کیجئے، اپنی دماغ کی ترقی کیجئے، ایجوکیشن کے لائن میں کچھ بڑا کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہیں ہو تو پھر جو جائز طریقہ کار ہے اس میں اپنے آپ کو لگا لیجئے، خواہ وہ زمین کا بزنس ہو یا پھر کوئی اور تجارت کہیں بھی لگانا ہو تو لگا لیجئے، لیکن اپنے آپ کو امیڈیٹ گین سے بچا لیجئے۔ یہ 3 چیزیں تھیں، نشہ یعنی ڈرنک، اور سیکشول ڈیزائر یعنی جنسی خواہشات، اور ایسپائرنگ فار دا امیڈیٹ گین یعنی حب عاجلہ۔ یہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ان 3 چیزوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ پہلا، اپنے اندر مطالعے کی عادت ڈالیے، اسٹڈی کی عادت ڈالیے، اور بہترین مطالعے کا سورس اس زمین پر جو موجود ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کا مطالعہ شروع کیجئے۔ قرآن آپ کے اندر صحیح سوچ کی بنیاد دے گا۔ قرآن آپ کو آپ کی زندگی کی اہمیت بتائے گا۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ اس زندگی میں آپ کی پیدائش جو ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، لہذا قرآن آپ کو میننگ آف لائف سمجھانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ پہلے دن سے قرآن کے مطالعے کا عادی بنائیے۔ دوسرے، اچھے میگزینز کو اٹھائیے اور اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ جو انٹرنیٹ پر یوں ہی وقت جو صرف ہوتا ہے اس کو ختم کیجیے اور مطالعے کی عادت ڈالیے۔ دوسری چیز جو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، مثبت سوچ کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کوشش میں پہلا کام کیا ہے؟ اپنے چاروں طرف وہ تمام لوگ جو نگیٹو تھنکرز ہیں، منفی سوچ کے حاملین ہیں، ان سے دوری بنائیے اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے قریب کیجئے جو پازیٹیو تھنکرز ہیں، مثبت سوچ سوچتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے مسجد اور جمعہ کا دن بہت بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ جمعے کے دن کو پکڑیے۔ جمعے کے دن کسی بھی مسجد میں، خواہ وہاں کوئی گہری بات ہو نہ بھی ہو، تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ضرور کوئی بات ہوگی، اور آپ کو ہر جمعہ میں ایک نئی قرآن کی آیت اور ایک نئی حدیث مل جائے گی۔ جمعے کے دن کو تو پہلی فرصت میں نوجوان پکڑ لیں، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو جمعے کے دن کی عادت لگائیں تاکہ جمعہ کے دن کا استعمال ہو سکے۔ یہ جمعہ کا دن بھی آپ کے اندر گہری سوچ اور بڑی سوچ پیدا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے اندر ٹی وی، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے صحیح استعمال کو جانیے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون کے صحیح استعمال کو جانیے۔ ایک سروے کے مطابق، ایک سروے جو آج سے چند سال پہلے ہوا تھا، اس سروے کے مطابق ایک نوجوان امریکہ میں جب ہائی اسکول سے نکلتا ہے تو اس وقت تک وہ 20,000 گھنٹے ٹی وی اسکرین پر گزار چکا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا سروے یہ ہے کہ ایک آدمی 60 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس 60 سال میں تقریباً 15 سال وہ ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارتا۔ امیجن کیجئے کہ 15 سال ٹی وی دیکھ کر اس نے 60 سال میں زندگی گزاری۔ اور یہ جو فیگر ہے صرف امریکہ کا نہیں ہے بلکہ دنیا کی اکثر ممالک کا یہی فیگر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 20 سال میں 5 سال اس کا ٹی وی اور موبائل دیکھ کر گزرا ہے۔ یہی معاملہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر انسان کا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹی وی اور اسمارٹ فون سے جتنی جلدی ہو سکے بچائیے۔ ٹی وی اور اسمارٹ فون بھی آپ پر اسی طرح کا اثر ڈالتا ہے جس طرح کے اثرات الکوہل ڈالتے ہیں۔ جو لوگ ٹی وی کے عادی ہوں گے اپنے اندر 1-2 بیماری کو پکڑیں۔ جب لمبی مدت تک وہ ٹی وی اور اسمارٹ فون کے اسکرین پر وقت وہ گزاریں گے تو ان کے اندر اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ان کی سوچ ٹی وی میں چل رہے چیزوں سے لنکڈ ہو جائے گا۔ جو سوچ وہاں پیدا ہو رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، اسی سوچ سے دیکھنے والے کی بھی سوچ بنتی چلی جائے گی اور وہ اپنی زندگی سے بالکل کیئرلیس ہو جائے گا۔ اور یہ بالآخر ایسا ایڈکشن پکڑے گا کہ آپ کو تجربہ ہوگا کہ کبھی آپ نے ریموٹ اٹھایا کہ اب آپ ٹی وی کو بند کر دیں، لیکن آپ کو اس میں ہر چیز دکھتی ہے، لیکن اس میں آپ کو پش بٹن یا اسٹاپ بٹن نہیں دکھتا ہے۔ جس وقت آپ نے ریموٹ اٹھایا کہ ٹی وی یا پھر اسمارٹ فون کو بند کر دیں، اور جب آپ نے بند کیا تب آپ دیکھیں گے کہ ریموٹ اٹھانے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ مزید وقت آپ کا اس میں گزر گیا۔ یہ ہے ایڈکشن، یہ ہے بری لت۔ اپنے آپ کو ان عادتوں سے بچا لیجئے۔ ٹی وی، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، میں ان چیزوں کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کا صحیح استعمال یقیناً
آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا غلط استعمال آپ کی زندگی کو پوری طرح جیوپارڈائز اور ڈسٹرائے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بچوں کے اندر ایک نئی بیماری پیدا ہو رہی، وہ بیماری ہے پیشنس کا لوز کر دینا، پیشنس اور صبر کا لوز کر دینا۔ وہ بہت جلد کچھ چاہنے لگتے ہیں، ان کے اندر اریٹیشن اور جھنجھلاہٹ ہے۔ اب والدین اس سے جھوج رہے ہیں، کیونکہ ٹی وی اسکرین کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہیں جن میں سیکنڈ کے اندر بہت ساری تصویریں ایک کے بعد دوسری گزرتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا دماغ پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ آدمی کے اندر سے پیشنس اور صبر کی صفت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس کا نقصان اس کی اسٹڈی پر، جس کا نقصان اس کی فیملی لائف میں، اور جس کا نقصان اس کی سماجی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کل 6 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، خصوصاً نوجوانوں کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کو چھوڑنا ہے، نشے کو چھوڑنا ہے، جنسی خواہشات کو کنٹرول کر لینا ہے، اس کی برے نتائج سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حب عاجلہ یعنی جلد ملنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ 3 چیزیں، اور 3 وہ چیزیں جس کو آپ کو کرنا ہے۔ پڑھنے اور لکھنے کی عادت ڈالنا۔ آپ بزنس ہی کرتے ہیں، کوئی میگزین اچھی اٹھائیے، آپ پڑھیے۔ آپ بزنس میں لگ گئے ہیں، قرآن اٹھائیے، مطالعہ شروع کر دیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے اندر پازیٹیو سوچ پیدا کیجئے اور اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کیجئے، اور نمبر 3 یہ کہ ٹی وی، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص عقل دے کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو اور قیمت کو جانیں اور اپنی زندگی کے صحیح استعمال کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نوجوانوں کے ذہن میں ہٹائے اور نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔